اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 ترجمہ۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ صاحب کرامت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صاحب کرامت کا اطلاق اس شخص پر ہوگا جو متقی ہوگا۔ سورہ نمل آیت نمبر 40۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اس تخت کو آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ تو جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ علامہ الوسی نے لکھا ہے کہ یہ تخت 2 ماہ کی مسافت پر واقع تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی نے اسے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے جمہور کے نزدیک اس شخص کا نام آصف بن برکھیا تھا۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ وہ تخت یمن میں تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے۔ جب آصف بن برکھیا نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ بلقیس کے تخت کو لے آئے تو وہ تخت زمین کے اندر سے گھسا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نکل آیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 ترجمہ۔ جب بھی زکریہ اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق موجود پاتے۔ انہوں نے کہا اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم کے پاس گرمیوں کے پھل سردیوں میں دیکھتے تھے اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں دیکھتے تھے، اور اس میں اولیاء اللہ کی کرامت پر دلیل ہے اور سنت میں اس کی بہت سی امثال موجود ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 9 سے 12 ترجمہ۔ کیا آپ نے سمجھا کہ اصحاب کہف غار والے اور قطبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہماری کامیابی کے اسباب مہیا فرما دے۔ پھر ہم نے انہیں غار میں کئی سال تک گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں نیند سے اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ غار میں ان کے ٹھہرنے کی مدت کو 2 جماعتوں سے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے۔ ظاہر قرآن اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اصحاب کہف 7 نوجوان تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں تھے۔ دقیانوس لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کی فطرت سلیمہ تھی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ بادشاہ کے ظلم کے ڈر سے ایک غار میں چلے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور یہ 300 یا 309 سال تک سوتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے اٹھا دیا۔ یہ صبح کے وقت سوئے تھے، اٹھے تو دن ڈل رہا تھا۔ یہ سمجھے کہ یہ دن کا کچھ وقت سوئے ہیں۔ ان میں سے ایک جوان شہر میں کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے گیا۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ ان کو تو کئی صدیاں گزر چکی ہیں۔ ان کا سکہ دیکھ کر لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کس بادشاہ کا سکہ ہے۔ بالآخر معلوم ہوا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو کسی زمانہ میں غائب ہو گئے تھے۔ اس زمانہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں بہت اختلاف ہوتا تھا۔ ان کے واقعات سے حیات بعد الموت پر دلیل قائم ہو گئی۔ ہمارے اصحاب صوفیہ نے اس آیت سے کرامات کے قول کی صحت پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال بالکل ظاہر ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں احادیث صحیحہ اور کرامات کے اختیاری ہونے پر علماء کی تصریحات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص سفر پر جا رہے تھے، راستہ میں انہیں بارش نے آ لیا۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ اس غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر ٹوٹ کر گر پڑا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا سوچو تم نے اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کے وسیلہ سے دعا کرو، شاید اللہ تمہاری نجات کی کوئی صورت پیدا کر دے۔
ان میں سے ایک نے یہ دعا کی، اے اللہ میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے اور میری بیوی تھی اور ایک چھوٹی بچی تھی، میں ان سب کی خورد و نوش کا انتظام کرتا تھا، جب میں شام کو گھر آتا تو اپنے بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں شام سے پہلے نہ پہنچ سکا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں حسب معمول دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا اور میں نے ان کو نیند سے بیدار کرنا ناپسند کیا، اور میں نے یہ بھی ناپسند کیا کہ میں اپنی بچی کو ان سے پہلے دودھ پلا دوں، بچی میرے قدموں میں بھوک سے روتی رہی اور میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا، اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میرا یہ عمل محض تیری رضا کے لیے تھا، سو تو ہمارے لیے کچھ کشادگی کر دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ تب اللہ نے کشادگی کر دی، وہ پتھر کچھ سرک گیا اور انہوں نے اس کشادگی سے آسمان کو دیکھ لیا، اور دوسرے نے دعا کی، اے اللہ میری ایک امزاد بہن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، جیسا کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں، میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا سوال کرتا تھا، اس نے کہا پہلے 100 دینار لاؤ، میں نے محنت مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے اور وہ دینار اس کو دے دیے، جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور ناحق مہر نہ توڑ، پس میں اس سے الگ ہو گیا، اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میرا یہ عمل تیری رضا جوئی کے لیے تھا، تو ہمارے لیے کچھ کشادگی کر دے، تو ان کے لیے کشادگی کر دی، اور تیسرے نے دعا کی، اے اللہ میں نے چاولوں کے ایک ٹوکرے کے عوض ایک مزدور طلب کیا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس نے کہا مجھے میرا حق دو، میں نے اس کو وہ ٹوکرا دیا، اس نے اس سے اعراض کیا، میں نے ان چاولوں سے کاشت کرنی شروع کر دی اور اس کی آمدنی سے میں نے بہت سی گائے اور چرواہے جمع کر لیے، ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھے میرا حق دے، میں نے کہا یہ گائیں اور چرواہے لے جاؤ، اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق نہ کرو، میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، یہ گائے اور چرواہے لے جاؤ، وہ ان کو لے گیا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، سو تو یہ باقی رکاوٹ بھی دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے بقیہ کشادگی بھی کر دی۔ اس حدیث میں اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی دعا قبول فرمائی اور بغیر کسی ظاہری سبب کے غار کے منہ سے پتھر ہٹا دیا، اور ان کے لیے خرقہ عادت کا ظہور ہوا، نیز اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کرنی چاہیے، اور جب نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے تو نیک ذوات کے وسیلہ سے بھی دعا قبول ہوگی، اور سب سے زیادہ نیک ذات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو آپ کے وسیلہ سے بھی دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے۔ اس حدیث میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کو اپنے بچوں پر ترجیح دینے کی فضیلت ہے، اور محض اللہ کے لیے قدرت کے باوجود گناہ کو ترک کر دینا اور پاک دامنی کو اختیار کرنے کی فضیلت ہے، اور مزدور کی اجرت کو اچھی طرح سے ادا کرنا اور امانت کی حفاظت کرنے پر ترغیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 نوزائیدہ بچوں نے پالنے میں کلام کیا، حضرت عیسیٰ بن مریم، جریج کا صاحب اور ایک اور بچہ۔ جریج ایک عبادت گزار شخص تھا، اس نے ایک عبادت گاہ بنا لی اور اس میں عبادت کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کے پاس اس وقت آئی جس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا اے جریج، اس نے دل میں کہا اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے۔ اس نے کہا اے جریج، اس نے دل میں کہا اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے، پھر وہ نماز پڑھتا رہا۔ اس کی ماں لوٹ گئی، دوسرے دن وہ پھر اس وقت آئی جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا اے جریج، اس نے دل میں کہا اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے، اور پھر وہ نماز پڑھتا رہا، اس کی ماں لوٹ گئی۔ تیسرے دن وہ پھر اس وقت آئی جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے آواز دی اے جریج، اس نے دل میں کہا اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے، اور وہ نماز پڑھتا رہا۔
اس کی ماں لوٹ گئی اور اس نے یہ بد دعا دی، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کا واسطہ بدکار عورتوں سے نہ پڑ جائے۔ اور بنو اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا بہت چرچا تھا، اور ایک بدکار عورت تھی، اس کے حسن و جمال کا بھی بہت ذکر کیا جاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس کو گناہ میں ملوث کر دوں۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس کو بدکاری پر اکسایا۔ جریج نے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کی۔ ایک چرواہا اس عبادت گاہ میں رہتا تھا، اس عورت نے اس سے خواہش پوری کر لی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے کہا یہ جریج سے ہوا ہے۔ لوگ جریج کے پاس گئے، اس کو عبادت گاہ سے نکالا اور مارنا شروع کر دیا اور اس کی عبادت گاہ کو منہدم کر دیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس سے تمہارا بچہ پیدا ہو گیا۔ جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ اس بچے کو لے کر آئے۔ اس نے کہا اچھا مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ اس نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس بچہ کے پاس گیا اور اس کے پیٹ میں انگلی چبوئی اور کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے کہا فلاں چرواہا۔ تب لوگ جریج کی طرف بڑھے، اس کو تعظیم سے چوم رہے تھے اور اس کو مس کر رہے تھے اور کہنے لگے ہم آپ کے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں، اس کو اسی طرح مٹی کا بنا دو جس طرح وہ تھی۔ سو انہوں نے ویسی ہی بنا دی۔ اور پچھلی امتوں میں ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا، وہاں سے ایک کبھی سواری پر خوبصورت پوشاک پہنے ایک سوار گزرا۔ اس کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس کی مثل بنا دے۔ اس بچے نے دودھ چھوڑ کر اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس کی مثل نہ بنانا، اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر ان کا گزر ایک باندی کے پاس ہوا جس کو لوگ مار رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور تو نے چوری کی ہے۔ اس کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس کی مثل نہ بنانا۔ اس بچے نے دودھ چھوڑ کر اس باندی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس کی مثل بنا دینا۔ اس کی ماں نے کہا تیرا سر مونڈا جائے۔ ایک آدمی بہت خوبصورت پوشاک پہنے اچھی سواری پر گزرا تو میں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس کی مثل بنا دینا، تو نے کہا اے اللہ مجھے اس کی مثل نہ بنانا۔ اور جس باندی کو لوگ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس کی مثل نہ بنانا، تو نے کہا اے اللہ مجھے اس کی مثل بنانا۔ اس بچے نے کہا وہ آدمی ایک ظالم شخص تھا، تو میں نے دعا کی اے اللہ مجھے اس کی مثل نہ بنانا۔ اور وہ باندی جس کے متعلق لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا تھا نہ چوری کی تھی، اس لیے میں نے کہا مجھے اس کی مثل بنانا۔ حدیث جریج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی نشانی ظاہر فرما کر ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی طلب اور ان کے اختیار سے کرامت واقع ہوتی ہے۔ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ جریج کا یقین بہت قوی تھا اور اس کی امید صحیح تھی، کیونکہ اس نے نوزائیدہ بچے سے بولنے کے لیے کہا، حالانکہ عادت یہ ہے کہ نوزائیدہ بچے کلام نہیں کرتے، اور اگر جریج کی امید صحیح نہ ہوتی تو وہ بچے سے کلام کرنے کے لیے نہ کہتا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اولیاء اللہ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نجات کی سبیل پیدا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ان کی نجات کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، اس میں ان کی تہذیب کی جاتی ہے اور ان کے لیے زیادہ ثواب رکھا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اولیاء کی کرامات کا ثبوت ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ کرامات ان کی طلب اور ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔